ہم نے نماز کی شرائط بھی پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، نماز کے فرائض بھی سیکھے ہیں، نماز کے واجبات بھی سیکھے ہیں، اور جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ بھی ہم نے الحمدللہ سیکھ لی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مسئلہ پھر عرض کرتا چلا جاؤں جو کہ نماز کے ٹوٹنے میں بہت اہم ہے، اس پر توجہ ہماری نہیں ہوتی۔ یہ بہار شریعت کے حوالے سے لکھا ہے، نماز میں جب ہم قرات کرتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ اکیلے جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ بھی یہ پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ پڑھنا سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، 3 آیات کا پڑھنا واجب ہے، اور کم از کم ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے۔ ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے، 3 آیتوں کا پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کا مکمل پڑھنا یہ واجب ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا، یہ تو ہم نے پورا کر لیا، سورہ فاتحہ پوری پڑھ لی، اس کے بعد سورت بھی ملا لی، پھر بھی اگر نماز نہیں ہوئی، بھلا کیوں نہیں ہوئی؟ تو وہ مفتی صاحب لکھتے ہیں قرات یا اذکار نماز میں، اذکار نماز کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کرنا، اللہ اکبر کر کے جاتے ہیں رکوع میں، سمع اللہ لمن حمیدہ یہ کہنا، اور پھر رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، اور پھر رکوع کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، ہے نا؟ ایسے ہے نا؟ ہاں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ ہاں توجہ، میں تو آپ کی توجہ چیک کر رہا ہوں نا، یہ ہماری کلاس ہے بھائی، ہم نے وہ کچھ سسٹم نہیں رکھا، ہم نے کون سی کوئی تقریر کرنی ہے۔ تو رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، ہاں جی، سبحان ربی العظیم، ہاں ماشاء اللہ، آپ بھی توجہ رکھیں۔ تو اگر سبحان ربی العظیم پڑھنے میں غلطی ہو جائے تو بس اوقات نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو فرما رہے ہیں قرات یا اذکار نماز میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائیں نماز فاسد کر دیتی ہے، نماز توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس سے درست پڑھنے کی طرف بھرپور توجہ نہ دینے اور جلدی جلدی پڑھنے میں کچھ نہ کچھ حرف چپ جاتے ہیں یا چپ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بھی حرف کھا گیا اور معنی فاسد ہو گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کوئی لفظ مہمل یعنی بے معنی ہو جائے تب بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فرضوں کی ابتدائی 2 رکعتوں اور دیگر نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور التحیات کا ایک ایک حرف اس طرح پڑھنا واجب ہے کہ سننے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اپنے کانوں سے آواز سن لیں۔ توجہ ہے نا جی؟ ہم بڑی جلدی نماز پڑھتے ہیں، یہ توجہ رکھیں۔ سورہ فاتحہ اور تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا ایک ایک حرف زبان سے ادا کرنا، اور اس طرح ادا کرنا کہ اگر شور نہیں ہے تو جیسے ابھی میں بول رہا ہوں تو ایک آواز پیدا ہو رہی ہے اور کوئی ساتھ پیچھے باہر نماز پڑھ رہا ہے، تو اب میری آواز اس کی آواز سے زیادہ ہے، صاف ظاہر ہے اب یہ اس کا عذر ہے کہ اس کی آواز اس کے کانوں میں نہیں آ رہی۔ یہ نہیں کہ اب وہ اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دے گا کہ بھی چلو اس کی آواز سے میری آواز اونچی ہو اور میرے کانوں تک پہنچ جائے، نہیں، شور نہیں ہے، گل نہیں ہے، تو وہ اتنی مطلب کہ آواز سے پڑھیں کہ اس کے کانوں تک کم از کم آواز پہنچ جائے، یہ ضروری ہے، ورنہ اس کا کوئی نہ کوئی حرف جو ہے وہ رہ گیا، چب گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز فاسد ہو جائے گی اگر حرف چب گیا یا رہ گیا تو۔ مثال کے طور پر ہم ایک مثال لیتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ، اب ہم اس کو جلدی میں پتہ کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ، توجہ کر لیں آپ، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کتنے حرف درمیان میں چھوڑ گیا ہوں میں، یقین مانیں اس طرح جلدی پڑھنے میں۔ اب اندازہ لگائیں کتنی ٹھنڈ ہے بھائی، ٹھنڈ میں آتے ہو، وضو کرتے ہو، صاف ظاہر ہے پریشانی تو اٹھاتے ہو۔ اس کی میں آپ کو انشاءاللہ فضیلت بتاؤں گا، بڑی پیاری فضیلت ہے، لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد صرف جلد بازی کے چکر میں اگر ہم
وہ اپنی نماز ہی توڑ کے فاسد کر کے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم اپنے آپ کو نمازی کہلاتے رہیں، جبکہ ایک نماز بھی قبول نہ ہو، تو پھر وہ ہماری نماز کس کام کی ہے؟ اس لیے اس پہ توجہ کرنی ہے، قرات کرنی ہے تحمل کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پہ اہدنا الصراط پڑھ جاتے ہیں جلدی میں، اہدنا الصراط المستقیم، اور ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہد لفظ ہے نہیں نا، اس درمیان میں ہا جو ہے وہ حذف ہو رہا ہے، چھوٹ رہا ہے، اور ایک حرف بھی چھوٹا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ولا الضالین بھی نہیں ہوتا، ولا الضالین غلط ہو جائے گا کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے اور اس پہ ٹھہرنا ضروری ہے۔ ولا الضالین پھر پورا ہوگا۔ اچھا آمین کہنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، اگر کوئی کہہ لے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پورا پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ وہ تو پھر اللہ کے بندے کیوں کر رہے ہیں، کر ہی کیوں رہا ہے؟ چپ کر کے کھڑا رہتا نا پھر بھی نماز ہو جاتی، اب اس کو غلط کر کے نماز فاسد کر دی۔ سبحان ربی العظیم، عظیم، علماء فرماتے ہیں عظیم کو عظیم کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک تسبیح بتائی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، سبحان ربی الکریم، یہ بہار شریعت میں لکھی ہے تسبیح کی۔ اگر یہ پوری صحیح نہیں نہ آتی سبحان ربی العظیم، آپ سیکھتے رہیں، ابھی تک نہیں زبان پہ وہ دعا کا مخرج چڑھا، تو اب کیا کریں، آپ سبحان ربی الکریم پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔